رائے کا اختلاف، کسی بات پہ عرض کرنا کہ یوں نہیں یوں کر لیں، یوں نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ادب ضروری ہے۔ کون سا گھر دنیا میں ایسا ہے جہاں بیٹے اور باپ کا اختلاف نہیں ہوتا؟ اور کون سا گھر ایسا ہے جہاں کئی مرتبہ والد بیٹے کی اور بیٹا والد کی مان جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں دروازہ رکھیں، وہ کہتے ہیں یہاں چھت ڈال دیں، وہ کہتا ہے یہاں واش روم اچھا رہے گا، کہتے ہیں اچھا بیٹے ایسے کر لو، جیسے تمہاری مرضی ہو وہ کر لو۔ کبھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل یہ نہیں کرنا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جہاں اختلاف ہو وہاں بے ادبی بھی کی جائے؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کس سوسائٹی کو تعمیر کرنے چلے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھانے سکھانے چلے ہیں؟ اس لیے کم سے کم جن کا ندوہ سے تعلق ہے ان سب کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ آپ ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 مرتبہ، لیکن زبان سوچ سمجھ کے، کسی کا مقام دیکھ کے کہ یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ دلوں میں بھی جو غبار آتا ہے نا، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ چاہیں تو 100 واقعات پیش کریں اہل حدیث حضرات کے امام اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، انہوں نے اہل حدیث کی تاریخ لکھی ہے، کٹڑ اہل حدیث میں سے تھے، اور وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے بھی تھے، یہ انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے۔ یہ تو اب ہوا ہے کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے انہیں اہل حدیث کہنے لگے ہیں صدی 1.5 صدی سے، وگرنہ عراق میں، شام میں، مرو میں، خراسان میں، افغانستان میں حنفیوں کو کہتے تھے کہ یہ اصحاب الرائے ہیں، ان کے ہاں عقل کا غلبہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار یہ اصحاب الحدیث ہیں، یہ کہتے تھے۔ حنفیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، یہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ حدیث سن کے اور کتاب اللہ سن کے بالکل اس پہ فتویٰ دے دینا، سوچنا بھی تو ہے نا کہ حدیث کس لیے ہے، کس زمانے سے ہے، اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کئی مقامات پہ تینوں ائمہ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، اس لیے کہ عقل کا بھی تو کوئی مقام ہے یا نہیں۔ تو یہ تو اب ہوا ہے صدی 1.5 صدی سے، ورنہ پہلے اصحاب الحدیث یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکار کہلاتے تھے۔ کہیے تو حوالہ دیں یہ مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب الاحکام، تہذیب الاسماء والاحکام پڑھیے، وہاں یہ مل جائے گا۔ اہل حدیث حضرات میں سے یہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، ابراہیم میر سیالکوٹی۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث، لکھتے ہیں فیض ربانی، صفحہ 95 ہے۔ ہر چند کہ میں سخت گناہ گار ہوں، لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اساتذہ جناب مولانا ابو عبداللہ عبید اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیالکوٹی اور جناب مولانا حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی۔ یہ مولانا عبد المنان صاحب جو تھے، انہوں نے صحیح بخاری میں جو کچھ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے متعلق بھی چیزیں تحریر فرمائی ہیں، اور حدیث میں بڑا مقام تھا، بہت بڑے محدث تھے۔ اور مولانا عبد المنان صاحب مرحوم، آپ کسی اہل حدیث سے پوچھیں، وزیر آبادی حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بہت بہت خدمت کی انہوں نے، کی صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رتبے تک پہنچی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین
سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ان دو استادوں کی صحبت سے جو کچھ سیکھا ہے، اگرچہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن میرا ایمان ہے کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو امام جن کے پیچھے چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ، ان سے جس انسان کو عقیدت ہوتی ہے، جس شخص کو ان ائمہ سے محبت ہوتی ہے، ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے فضل عمیم سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے۔ یعنی میں جو ائمہ سے عقیدت رکھتا ہوں تو خدا کا فضل، خدا کی طرف سے ہدایت کا نور، خدا کی طرف سے برکتیں مجھے اپنے اندر بھی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں، ان ائمہ کی بدولت، ان کی محبت کی بدولت۔ ایک وہ بھی اہل حدیث ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں ولیعذ باللہ، اور ایک یہ بھی ہیں کہتے ہیں ائمہ کی محبت اور ان سے عقیدت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات کو، اور میں بھی کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں۔ اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے، یعنی میں نے یہ بات اس لیے تحریر کی کہ جب میں نے اس مسئلے کے لیے، ایک مسئلہ ہے پیچھے ایمانیات کے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پر چل رہا ہے جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک الزام لگایا گیا ہے۔ میں نے اس مسئلے کے لیے کتب متعلقہ الماری سے نکالیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر غبار آ گیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ میرے دل میں اعتراضات پیدا ہو گئے، غبار آ گیا، میرا دل ان کی طرف سے کھٹا ہو گیا، جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا، یہ تو میرے دل کے اندر کا حال تھا نا، کہتے ہیں باہر میں نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا، یکا یک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا، ظلماتم بعضھا فوق بعض، ایک گھٹا اور ایک تاریکی کے بعد دوسری تاریکی آنا شروع ہو گئی، اور میں حیران تھا کہ یہ نظارہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو بدگمانی، بدظنی، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے، وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کے بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ یہ دل میں ان کے نور ظاہر ہوا نا، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، استغفار کیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدگمانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہماری درخواست کہ حضرت علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہیں، لیکن کبھی یہ بے ادبی کا دروازہ نہ کھولے۔ اس وقت سے میری حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی، اور میں ان شخصوں سے، یہ اہل حدیث بھی تو سنیں، میں ان شخصوں سے جن کو حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری مثال قرآن کریم کی اس آیت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ منکروں سے جو معارج قدسیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے خطاب کر کے کہتا ہے فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیا، اس میں مجھ سے جھگڑا کرنا فضول ہے، بے سود ہے۔ ھذا واللہ وبی الہدایہ، اللہ کی قسم ایسے ہے، کہتے ہیں بالکل میرے ساتھ ایسے ہوا۔ یہ اس لیے سنایا ہے، عرض کیا ہے کہ کوئی باہر کی شہادت نہیں، یہ اندر ہی کی شہادت۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف بدگمانی دل میں آئی کتابیں پڑھنے سے، جنہوں نے بھی وہ اعتراض کیا، جواب دیا، کیا ہوا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ مستشرقین کی کتابیں پڑھیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اب امریکن 9/11 کے بعد اس نے 10-11 کتابیں لکھی ہیں نا، یہ ذرا اسے پڑھ لیں اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی قائم رہ جائے تو پھر بتاؤ، ایک سے ایک بڑا کفر ہے۔ اس لیے نہ کرے، نہ جائے اس راہ پہ۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ تم مجھے کیا آپ سمجھاؤ گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اندھیرے چھا گئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا الہام ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کر رہے ہو
یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ محبتوں کا کم ہونا ہے، وفا کا کم ہونا ہے، تعلق کا کم ہونا ہے۔ اپنے علم اور اپنی ذات کا زوم ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ علم نے دھبا لگا دیا، ورنہ دنیا میں چڑیا کا گھونسلہ ملتا، قاسم کا ذکر بھی نہ ملتا۔ یہ ان کی شان تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو بنوایا، لیکن یہ لوگ اتنے مٹے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہم سے خود بات کی تھی، ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مرتبہ فنائے ذات پہ بات تھی تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کہتے تھے، یعنی شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں سال ہا سال خانقاہ میں رہا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساری زندگی خادموں کی طرح بسر کی، کبھی اتنے سالوں میں ایک جملہ ایسا نہیں سنا جس سے اپنی تعریف ثابت ہوتی ہو، اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہو، کچھ نہیں۔ اس لیے یہ محبتیں، یہ تعلق، یہ اعتراض کی نوبت ہی کہاں آنے دیتی؟ کس طرح فنا ہو جاتا ہے آدمی؟